بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم۔ آج ہم اپنے کل والے سبق قصہ یوسف کا حصہ دوم کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 10 اپنی کتاب سے یہ صفحہ نکالیے گا۔ کل کے ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا اور ایک قافلہ جو وہاں سے گزرا تھا انہوں نے اس کو بچایا تھا۔ چلیں آج اگلی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز مصر کے بادشاہ کا وزیر یا نائب غلام خریدنے بازار آیا تو اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کا خیال رکھنا، غلاموں کی طرح برتاؤ نہ کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے گھر وہ 6 برس رہے۔ انہوں نے دل و جان سے دونوں میاں بیوی کی خدمت کی۔ اب وہ نوعمر لڑکے نہیں تھے بلکہ نیک سیرت جوان بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان پر ایک آزمائش ڈالی، لیکن انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس آزمائش سے پاک دامن نکل آئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ایک جھوٹا الزام عائد کر دیا، جس کے نتیجے میں عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا تھا۔ آپ قید خانے میں لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے جو درست ثابت ہوتی۔ قید خانے کا منتظم اور دوسرے قیدی آپ کے عقیدت مند ہو گئے، یعنی آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ ایک دن قید خانے کے 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ دونوں قیدی پہلے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے اور بادشاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا۔ ان میں سے ایک مشروب پلانے کے کام پر مأمور تھا، یعنی وہ مشروب پلانے کا کام کرتا تھا، اور دوسرا نان بائی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشروب پلانے والے کو قید سے رہائی کی خوشخبری دی اور نان بائی کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اسے پھانسی دی جائے گی۔ مشروب پلانے والے سے انہوں نے فرمایا، جب تم دربار میں جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ دونوں افراد کے خوابوں کی تعبیریں سچی نکلی، لیکن مشروب پلانے والا دربار میں ان کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ خوشہ کہتے ہیں گندم کی بالیوں کو، ٹھیک ہے۔ مصر کے بادشاہ نے خواب سنایا اور درباریوں سے اس کی تعبیر دریافت کی، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ یہ خواب مشروب پلانے والے نے سنا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے ان کا ذکر کیا۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ ان سے ملنے قید خانے گیا اور اپنے بھول جانے کی معذرت کے بعد تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال کثرت سے بارش ہوگی اور بہت غلہ پیدا ہوگا۔ غلہ کہتے ہیں اناج کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور خشک سالی کیا ہے؟ قحط کہتے ہیں خشک سالی کو ہی قحط کہتے ہیں، یعنی رزق کی کمی ہونا۔ لوگوں کو چاہیے کہ خشک سالی کے سالوں میں جو غلہ یعنی جو اناج ضرورت سے زائد ہو وہ اسے خوشوں میں لگا رہنے دیں، یعنی اس کو اناج کی بالیوں میں ہی لگا رہنے، نکالے نہ، اور حفاظت سے رکھیں تاکہ قحط کے سالوں میں کام آئے۔ اس شخص نے جب حضرت یوسف علیہ پیج نمبر 11 اس شخص نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ نے فوراً انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے انہیں بہت عزت و تکریم دی اور دربار میں کوئی اعلیٰ منصب کہتے ہیں کوئی ڈیوٹی، ٹھیک ہے، کوئی اعلیٰ منصب سنبھالنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے لیے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ میں یہ کام بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے حسن انتظام یعنی اچھے انتظام کی وجہ سے آنے والے دنوں کے لیے غلہ بچایا۔ مصر کی طرح کنعان میں بھی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے قحط پڑ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو غلہ لینے مصر بھیجا، لیکن چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد سے وہ اپنے بڑے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان پر اعتبار نہیں کرتے تھے،
गला देते वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान गए, लेकिन भाई उन्हें ना पहचान सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बातों बातों में उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा और फरमाया कि आइंदा वो अपने 11वें भाई को भी साथ लेकर आएँ। अगली बार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत मुश्किल से इजाज़त लेकर वो बिन्यामीन को भी साथ ले आए। वो गल्ला लेकर वापस आ रहे थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पर बिन्यामीन को रोक लिया गया और भाइयों के बहुत इसरार पर भी ना छोड़ा। इसरार कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़िद करना। आखिरकार उन्हें बिन्यामीन के बगैर ही कनान लौटना पड़ा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए दूसरा सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोते रोते उनकी बिनाई जाती रही थी। बिनाई कहते हैं आँखों की रोशनी को। ये सारे भाई तीसरी बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और अपने वालिद का हाल बताया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह नेक करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। शर्मिंदगी से उनके भाइयों के सर झुक गए, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ फरमा दिया और अपना कुर्ता दे कर कहा, ये वालिद साहब के चेहरे पर डाल देना, उनकी बनाई सही हो जाएगी, फिर उन्हें यहाँ लेके आना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ते की महक को सूंघकर ही फरमा दिया कि ये मेरे यूसुफ का कुर्ता है। आंखों से लगाया तो उनकी बिनाई वापस आ गई, यानी उनकी नज़र बिल्कुल ठीक हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक पूरा कुंबा यानी पूरा ख़ानदान, कुंबा कहते हैं ख़ानदान को, मिस्र की तरफ रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शहर से निकलकर उनका इस्तकबाल किया। 40 साल की जुदाई के बाद इस मिलाप ने दोनों को बहुत रुलाया। दरबार में आने के बाद सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताज़ीम दी यानी इज़्ज़त दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसके बारे में सूरह यूसुफ जो कि नीचे दर्ज है, आयत नंबर 100 में भी बयान है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की तबीर है जो मैंने पहले देखा था। मेरे परवरदिगार ने इसे सच कर दिखाया और उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझे जेल खाने से निकाला। इसके बाद कि शैतान ने मुझको और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गांव से यहाँ लाया। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तबीर से करता है, वो दाना और हिकमत वाला है। ये स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारी आज की रीडिंग ख़त्म होती है।